معزز سامعین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ شیطان آپ سے کہے گا کہ اس کو سکپ کر دیں، لیکن یہ بڑی مختصر سی ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اور دو احادیث میری نظر سے گزری جنہوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے کہنے سننے سے کوئی ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا، میری اور آپ کی نجات کے لیے وہی کافی ہے۔ تو سب سے پہلے جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کا مفہوم وہ سنن النسائی کی حدیث نمبر 465 ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے بندے کا جو حساب کتاب ہوگا وہ نمازوں کا ہوگا۔ جس کی نمازیں درست نکلیں اس کے باقی اعمال بھی درست نکلیں گے، اور جس کی نمازیں خراب ہو گئیں اس کے باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اب یہاں گزارش جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے دوست احباب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی نمازیں جو ہیں وہ تو اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، اور وہ یہ کہہ کے، یہ بہانہ بنا کے، یہ عذر تلاش کر کے وہ اللہ کے ہاں سر بسجود نہیں ہوتے۔ تو میری ایسے تمام حضرات سے گزارش ہے، ایسی تمام ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ ہم اس حدیث کو ذرا گہرائی سے دیکھیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے نمازوں کا حساب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز آپ نے پڑھی ہوگی تو آپ کا تعلق جو ہے وہ باقی اعمال سے بھی جڑ جائے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھی تو باقی اعمال سے بھی تعلق جڑنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بات ہمیں جو درست اس طرح سے بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جو اللہ رب العزت کا حق ادا نہیں کرتا، جو اللہ رب العزت کے ہاں سر بسجود نہیں ہوتا، تو وہ اللہ کے بندوں کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا، اور ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں باجماعت جا کے نماز ادا کریں، اور جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کریں۔ اور ہمیں دیکھ کر جو ہماری باقی جو نسل ہے، جو چھوٹے بچے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر اس راستے پر آئیں گے، اور جب ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہماری باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو اور اگلی حدیث جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بھی بہت ہی اہم حدیث ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 82 ہے، اور یہاں پہ وہ جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات! یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں آپ سے، کہ کفر اور شرک اور مسلمان، ان دونوں کے درمیان جو چیز فرق کر رہی ہے، یعنی کفر اور مسلمان ہونے کے درمیان، وہ نماز کر رہی ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا ہمیں کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ جی وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر ہم دیکھیں تو شیطان نے ایک سجدہ جو ہے جس سے انکار کیا، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، اس نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں اس کا کیا حشر ہوا۔ اب ہم آ جائیں نماز کی طرف، تو جب ہمیں بلاوا آتا ہے اللہ کی طرف نماز کا، آپ دیکھیں کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کس کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار ہے؟ وہ تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار ہے۔ اور اگر ہم 5 وقت کی نمازوں کے سجود کو گنیں تو آپ دیکھ لیں کتنے سجود بن جاتے ہیں۔ تو ایک دن میں ایک بندہ جو 5 نمازوں کو ترک کر رہا ہے تو وہ کتنے سجود سے انکار کر رہا ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں اور میرے معزز سامعین، آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ خدا را اس چیز پہ لازمی جو ہے وہ اس کو سوچئے گا، اس پہ عمل کیجئے گا، اور یہ جو بات ہے، یہ جو پیغام ہے، وہ اپنے تک نہ رکھیے گا، یہ دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ اور آپ جو یہ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ ایسی جو باتیں ہیں، ایسی جو ہمارے چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو کہیں گے اور سنیں گے
تو انشاءاللہ ہم اعمال کی طرف چلے جائیں گے۔ والسلام، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔